یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دوبر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کی حدود میں بھی کچھ اسی قسم کے حالات پائے جاتے تھے۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کی سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کی حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہی کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیرات میں حضرت اسماعیل نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے، اس لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، ہم مان لیں گے۔ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آگے، امین آگے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارا کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں پڑھا ہوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا،